السلام علیکم طلباء و طالبات. آج ہم پہلی حدیث شروع کر رہے ہیں. اس کی پہلی حدیث کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے مبارکہ کے بیٹا بہت واضح طور پہ دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے. اللہ کی وحدانیت کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے. یعنی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب سے فضیلت والا عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی رب العزت کے حضور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے افضل اور اعلیٰ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث کی پہلے حصے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. یہی اسلام کی بنیاد ہے. جس طرح بغیر بنیاد کے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اسی طرح انسان ان افضل کلمات کو ادا کیے بغیر دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم یہ اقرار کرتے ہیں بیٹا، انسان اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو تنہا خالق اور مدبر کائنات ہے، تو ہمیشہ رہے گا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اعلیٰ صفات کا مالک اور ہر نقص سے پاک اور بے عیب ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بیٹے ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، اور دیکھیں آپ کہ اس ایک جملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا بیٹا، اتنی زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں بصیرت دی، ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی، اس نے ہمیں زندگی کی ہر نعمت سے ہمیں نوازا. ٹھیک ہے. تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ایک ہونے کا، اس کے یکتا ہونے کا اقرار کریں اپنے ہر عمل سے، اپنی زبان سے. جب بھی ہم کسی عمل کو شروع کرتے ہیں اس کو اقرار کرنا، تو سب سے پہلے ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، پھر ہم اپنے عمل سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پہلے حصے میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور کسی بھی انسان کے لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری شرط یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے پہلے حصے کو دل سے تسلیم کرے. ٹھیک ہے بیٹے. اب آتے ہیں ہم حدیث کے دوسرے حصے کی طرف. حدیث کے دوسرے حصے میں افضل الدعاء استغفار، یعنی بہترین دعا اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. ٹھیک ہے. انسان ہے نا بیٹے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہم جو ہیں وہ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو رنگینیاں ہیں، ہم اس میں ڈوب کر اپنے مالک حقیقی کو اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھتے ہیں. ہم اس کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو بلا بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جانے انجانے میں جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو تم معافی مانگے ہو تو میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. وہ تو ہر وقت وہ غفور الرحیم اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں. وہ تو نوازنے والا ہے بیٹے. اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. تو انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ پھر اپنی غلطی کو کم کرنے کے لیے، اس کے احساس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اس سے اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کرے، اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرے. اور یہی سب سے بہترین دعا ہے استغفار بیٹا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے کردہ اور ناکردہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرے. ٹھیک ہے. اور استغفار کی بیٹے زندگی میں ویسے بھی بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے.
ہم جانے انجانے میں جو گناہ کرتے ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم استغفار کو اپنا ورد بنا لیں بیٹے، تو وہ ہماری جو ہیں وہ، آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک طریقے سے ہماری غلطیاں جو ہیں وہ دھلتی چلی جاتی ہیں، ہم اگر دل سے استغفار کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی میں، نارمل زندگی میں بھی استغفار کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں بیٹا. نماز کے بعد اس کا ورد کیا کریں، ویسے ہی ورد کیا کریں اس کا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا پہلی حدیث تھی. اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس حدیث کو آپ لوگوں نے، اس کی حدیث نمبر 1 کی عربی کا وہی ہم کام کریں گے کہ تھوڑا حصہ آپ شروع کا اس کا لکھ دیں گے، بیچ میں ڈاٹ ڈال کے پھر آخر میں عربی کا حصہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ترجمہ لکھیں گے اس کا، اور ترجمے کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے. تشریح آپ کی کتاب کے اندر بھی بہت اچھی بیان کی گئی ہے بیٹے، بہت اچھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی تشریح کو اگر لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے انف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کام کو آپ لوگوں نے کاپی پہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ چلیں ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.